السلام علیکم۔ آج ہے جمعرات جولائی کی 16 تاریخ۔ اگر آپ پہلی بار ہماری چینل سے جڑ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ دیش دنیا کی خبروں سے باخبر رہیں۔ دوستو، جموں کشمیر کی سیاست میں آج کل کافی ہلچل دیکھی جا رہی ہے۔ اس پر آگے چل کر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بڑی خبر مشرقی وسطی سے۔ جی ہاں دوستو، اس وقت پوری دنیا کی نظریں مشرقی وسطی پر ٹکی ہیں، جہاں حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں اور عالمی امن کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر مسلسل فضائی اور فوجی حملے جاری ہیں، لیکن بات صرف حملوں تک محدود نہیں رہی۔ امریکہ نے اب ایران کے خلاف اپنی بحری ناکہ بندی یعنی نیول بلاکیڈ کو دوبارہ سے نافذ کر دیا ہے۔ دوسری جانب اس جارحیت پر ایران کا سخت ترین اور دو ٹوک موقف سامنے آیا ہے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار نے عالمی برادری کو خبردار کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کی یہ جنگ اب محض ایک تنازع نہیں رہی، بلکہ یہ ان کے وجود کی بقا کی جنگ بن چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایگزسٹنشل وار ہے جس میں ایران اپنی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائے گا۔ دفاعی ماہرین اس صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دے رہے ہیں، کیونکہ یہ تنازع پوری دنیا کی معیشت، تیل کی ترسیل اور امن و امان کو تباہ کن حد تک متاثر کر سکتا ہے۔ عالمی حالات سے نکل کر اب آتے ہیں اپنے خطے کی جانب، جہاں جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پچھلے کچھ عرصے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور تشدد کے واقعات نے عوام اور قیادت دونوں کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ میروائز عمر فاروق نے سرحدوں کے آر پار ہونے والی اس بے چینی اور پرتشدد کارروائیوں پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سرحدوں پر ہونے والی گولہ باری اور تصادم کا سب سے زیادہ خمیازہ ہمیشہ وہاں بسنے والے عام اور نہتے شہریوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بڑھتے ہیں سیاسی میدان کی اور تو آج جموں کشمیر کی سیاست سوگوار ہے۔ جہاں دوستوں نیشنل کانفرنس کے سینئر اور قداور رہنما ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کا انتقال ہو گیا ہے، جو ایک بڑا سیاسی خلا چھوڑ گئے ہیں۔ لیکن اس غمگین ماحول کے باوجود ریاست کی سیاست تھمی نہیں ہے۔ جہاں دوستوں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے واضح کر دیا ہے کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کے انتقال کے صدمے کے باوجود نئی دلی میں ان کے طے شدہ احتجاج کے منصوبے پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ نیشنل کانفرنس ریاستی حقوق کے حصول کے لیے اپنے موقف پر کس قدر سختی سے قائم ہے۔ دوسری جانب مقامی سیاست میں ایک اور دلچسپ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ جی ہاں دوستو، پی ڈی پی کے بانی مفتی محمد سعید کے آبائی علاقے سے پی ڈی پی چیف کے رشتہ داروں اور معروف اسلامی اسکالرز نے نیشنل کانفرنس کے رہنما آغا سید روح اللہ کی کھلی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ریاست کے حقوق کی بات چلی ہے تو سینئر کانگریس لیڈر سیف الدین سوز کا بیان بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس پر زور دیا ہے کہ وہ دفعہ 370 کے تحت جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ پوری طاقت سے اٹھائے۔ ان کا ماننا ہے کہ چونکہ عوام نے این سی کو بھاری مینڈیٹ دیا ہے، اس لیے یہ ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مسئلے پر پیچھے نہ ہٹیں۔ اسی تناظر میں اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری نے بھی ایک اہم بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کے لیے ریاستی درجے یا اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی ہمارے لیے محض ایک انتظامی مسئلہ نہیں، بلکہ ہماری عزت، نفس اور وقار کا معاملہ ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ مقصد سڑکوں پر محض آرائی سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف بامقصد اور سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سیاست سے ہٹ کر اب بات کرتے ہیں ان مسائل کی جو براہ راست عوام کی روزمرہ زندگی اور ہمارے آنے والی نسلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جہاں دوستوں جموں اور سری نگر جیسے دو بڑے اور خوبصورت شہروں میں ماحولیات کا ایک سنگین بحران جنم لے رہا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق یہ دونوں شہر روزانہ تقریباً 930 ٹن کوڑا کرکٹ یا سالڈ ویسٹ پیدا کر رہے ہیں۔ حیران کن اور پریشان کن بات یہ ہے کہ اس بھاری مقدار میں سے صرف آدھا کچرا ہی پروسیس کیا جاتا ہے، جبکہ باقی بچا ہوا کچرا شہر کے ماحول کو تباہ کرنے، آبی ذخائر کو آلودہ کرنے اور بیماریاں پھیلانے کا سبب بن رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سائنسی خطوط پر کچرے کو ٹھکانے لگانے کے فوری انتظامات نہ کیے گئے تو شہریوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ بن جائے گا۔ معیشت اور دیہی ترقی کے حوالے سے بات کریں تو جموں کشمیر کے دیہی علاقوں میں روزگار کی فراہمی کا ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، ریاست نے منریگا کے پرانے اور روایتی طریقہ کار کا صفحہ پلٹ دیا ہے اور اب اس روزگار اسکیم کو نئے اور سخت پیمانوں پر پرکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس بڑی تبدیلی کا بنیادی مقصد دیہاتوں میں غریب عوام کے لیے روزگار کو مزید شفاف، مؤثر اور دیرپا بنانا ہے۔ یہ دیکھنا انتہائی اہم ہوگا کہ حکومت کا یہ نیا
نمایاں تجربہ دیہی معیشت پر کیا مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ اور آخر پر یہ خبر کہ جموں کشمیر میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلبہ کے لیے اہم MBBS کی نشستوں میں زبردست اضافہ کیا گیا ہے۔ جہاں دوستوں پچھلے ایک دہائی یعنی 10 سالوں کے دوران یہ نشستیں 3 گنا سے بھی زیادہ بڑھ کر اب 1675 تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ نہ صرف ان ہونہار طلبہ کے لیے ایک شاندار موقع ہے جو ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس سے مستقبل میں جموں کشمیر کے اسپتالوں کو قابل ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد میسر آئے گی، جس سے مقامی سطح پر صحت کی سہولیات میں نمایاں بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔